مبنی گفتگو ہے، حالانکہ میرے تیرے رسول حدیث پاک سماعت فرمائے، تیرے میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سنو، سب سے پہلا جو مدرسہ بنایا گیا نا وہ تیرے میرے نبی نے خود مدرسہ بنایا. آپ حدیث طیبہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. میلاد بھی جائز ہے، یہ بھی ہم اس کے بھی قائل ہیں، کل خانی کے بھی، سال ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم نے جو دوسرا ایک پہلو ہے نا اسلام کا، وہ ہم نے لوگوں سے چھپا کے رکھ دیا ہے، وہ ہم نے بیان ہی نہیں کیا. تیرے میرے رسول خود مدرسہ بنایا. 11ویں والی سرکار غوث اعظم کو جانتے ہیں نا؟ یہ جو علماء حضرات بالخصوص موجود ہیں، خطباء موجود ہیں، وہ اس گفتگو کو سماعت کریں. یہ آخری باتیں ہیں پھر، کیونکہ حضرت صاحب آنے والے ہیں. تو حضور سیدنا غوث اعظم کی نام سنا ہے نا؟ 11ویں والی سرکار جن کے ہر مہینے کیا دیتے ہیں؟ 11ویں شریف دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے 400 مدرسے تھے. کتنے؟ بولو. علامہ اقبال پتہ کیا فرماتے ہیں؟ رہتا ہے نام زندہ ہمیشہ علم سے، رہتا ہے نام زندہ ہمیشہ علم سے، اولاد سے تو بس 2 پشت 4 پشت. اولاد سے صرف 2 پشت نام رہتا ہے، 1 پشت رہتا ہے، تیسری پشت بھول جاتی ہے. سیدنا غوث اعظم کے 400 مدرسے تھے. اور آپ پتہ یہ 11ویں کیوں مشہور ہے؟ یہ آپ کو آج بتاتا ہوں 11ویں کیوں مشہور ہے. حضور سیدنا غوث اعظم کے 400 مدرسے کے جو فارغ التحصیل علماء ہوا کرتے تھے، جو وہاں پر علم حاصل کرتے تھے اور وہاں پر قرآن و حدیث پڑھ کر لوگوں تک پیغام پہنچایا کرتے تھے، وہ جب فارغ التحصیل ہوتے تھے پورے علم حاصل کر لیتے تھے. پھر حضور سیدنا غوث اعظم ان کی دستار فضیلت کا جو جلسہ کرتے تھے نا، ان کی جو دستار کیا کرتے تھے، وہ 11 ربیع الاول شریف کا دن ہوا کرتا تھا اور 12 ربیع الاول شریف کی رات ہوا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی اتنی ادا پسند آئی اور دین نے ان کے ساتھ اتنی وفا کی. جب انہوں نے دین کے ساتھ وفا کی تو اللہ رب العالمین کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، آج ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم دلایا گیا. کس کے سبب؟ دین مصطفیٰ کے سبب، مدارس کے سبب، اسلام کے سبب. اور یہ بات یاد رکھ لیں، لوگ آج اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس کوئی بندہ آتا نا، حضور مجھے نوکری پر رکھے، مجھے ڈیوٹی پر رکھے، میں آپ کے بارگاہ میں غلامی پیش کرنا چاہتا ہوں، میری غلامی کو قبول کریں. آپ فرمایا پوچھا کرتے تھے بتا قرآن کو کتنا پڑھتا رہتا ہے؟ کون؟ فاروق اعظم. حضور سیدنا فاروق اعظم نے 11ویں نہیں پکائی تھی، انہوں نے 11ویں کی تبلیغ نہیں کی تھی. آپ کہیں کہ مولوی صاحب وہابی ہو گئے. نہیں، ہم بھی 11ویں کے قائل ہیں، لیکن اس وقت قائل ہے امیر المجاہدین کی طرح. آپ فرمایا کرتے تھے ہم اس وقت یہ کہنے کے قائل ہیں کہ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. ہم اس وقت قائل ہیں اور اسلام کے امن پسند کے اس وقت قائل ہیں جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا جائے. ہم اس وقت کی چیزوں کے قائل ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ جب ہر گھر میں ایک عالم دین بن جائے، جب ہر گھر میں اسلام کا حافظ قرآن بن جائے، جب ہر گھر میں. مجھے ایک نا یہاں کے علاقے کے بہت بڑے نعت خان، اپنے آپ کو نعت خان کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بس میں یہ کہتا ہوں، اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ محفل میلاد پہ مولوی شولوی کو نہیں بلانا چاہیے، بس 2 نعت خان ہونی چاہیے، ایک جناب والا نقیب ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، تلاوت کر کے وہ 1 گھنٹہ ایک نعت خان پڑھے. یہ قسم بخدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اگر جھوٹ بولوں تو. بس عالم دین کو کیا آتا کیا ہے، وہ بس وہی تقریریں کر کے چلا جاتا ہے. تو نعت خان تو میرے خیال میں ہر روز کا کو نئے وظیفے بتا کے جاتے ہیں. وہ تو نئے نا وظیفے بتا کے جاتے ہیں. تیرے میرے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آؤ حضرت سیدنا فاروق اعظم کیا فرمایا کرتے تھے؟ قرآن کتنا جانتا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا، وہ نعت کے بھی قائل تھے، وہ حدیث مصطفیٰ کے بھی قائل تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ بتا قرآن کتنا جانتا ہے. اور پتہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آخری بات کرنے لگا مدرسے کے متعلق سماعت. آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کی مجلس ہوتی تھی، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، جب لوگ بیٹھ جاتے تھے مجلس میں
تو آپ فرمایا کرتے تھے بتاؤ کہ تم میں سے حافظ قرآن کون ہے؟ بولو حافظ قرآن کون ہے؟ جو کہتے تھے حافظ قرآن ہے، آپ باقیوں کو فرمایا کرتے تھے آپ پیچھے ہو جو حافظ قرآن کو آگے بٹھا. تو یہ وہ حافظ قرآن کہاں سے بنے تھے؟ اصحاب صوفہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو صحابہ کرام نے حافظ قرآن بنایا. تو یہ شان ہے مدرسوں کی، یہ مقام ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، کسی سکول کے پروفیسر نے، کسی سکول کے ڈاکٹر نے پیر مہر علی شاہ نہیں بنایا. اگر کسی نے بنایا ہے تو اس مدرسے نے بنایا. پیر جسٹس کرم شاہ الازہری کسی جناب والا کالج یونیورسٹی نے نہیں بنایا. اگر کسی نے بنایا ہے تو مدرسے نے بنایا. یہ اکثر یہاں لوگ جہاں جسٹس پیر کرم شاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، میں نے جب یہ ان کی بات سنی تھی اس ٹائم میں پڑھتا تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ کی جب شادی ہونے لگی نا، آپ کو لوگ عورتیں گھر میں مذاقیں کرتی ہیں نا، وہ مولوی آیا نہیں تھے، وہ مولوی آیا نہیں تھے، وہ مولوی یہ ہو گئے تھے، مولوی اور گھوڑی چڑھ لگے تھے، مولوی کی شادی ہونے لگی. آپ فرماتے ہیں میرے اوپر بھی باتیں لوگوں نے کسنا شروع کر دی. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا دو تانا، اگر میں نے یہ دین پڑھا ہے اسی دین کے لیے پڑھا تھا کہ لوگ مجھے عالم دین کہیں اور مولوی صاحب. یہ جسٹس پیر کرم شاہ. علامہ اقبال پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جن کو تو نے ادھورا سمجھ کے بجھا دیا، جن کو تو نے ادھورا سمجھ کے بجھا دیا، یہ چراغ جلیں گے تو تیرے گھر میں روشنی ہوگی. اگر آج ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ یاد رکھنا، بڑے بڑے دربار ہیں، بڑے بڑے جناب والا آستانے ہیں، بڑے بڑے پیران عظام ہیں، یاد رکھنا وقت آنے والا ہے وہی آستانہ باقی رہے گا، وہی جناب والا آستانہ باقی رہے گا، وہی سجادہ نشین باقی رہے گا. جس سجادہ نشین کے گھر کے پاس مدرسہ ہوگا، جس جناب والا دربار کے پاس مدرسہ ہوگا وہ باقی رہے گا، باقی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بات یاد رکھ لیں. مدرسوں کے ساتھ تعلق بناؤ. یہ ابھی ہمارے ملک کو پتہ نہیں ہے عشر کے مسائل کیا. ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے رفیع، بہت بڑا جناب والا اپنے سیٹ ہے، اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کے بہت بڑے معاملات ہیں. ایک دن میرے اور اس کی بات ہوئی، تو جب ان کی اور میری بات ہوئی، ان کے جب زکوٰۃ کا پیسہ نکالا لگ گیا تو اس کا 30 لاکھ سے زیادہ اس کی زکوٰۃ بنتی تھی. یہ کون بتائے گا؟ علماء نے بتانا ہے. علماء تب بتائیں گے کہ جب علماء قال قال رسول اللہ کی صدائیں مدرسے میں آگے پڑھیں. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین اسلام کو سیکھا، شریعت مصطفیٰ کو سیکھا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دو تلامذہ بن کر، شاگرد بن کر حافظ قرآن بن گئے، اور حافظ قرآن بننے کے بعد ہم نے سمجھے شاید بندہ مولوی بن گیا. حافظ قرآن بننا بھی باکمال ہے، یہ بھی بڑی شان و عظمت والا مقام و مرتبہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنا یہ بہت بڑا مقام ہے. دو زانو بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ کو یاد کریں، سنا کریں، سماعت فرمایا کریں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یاد رکھ لیں. آخری بات، کیونکہ حضرت صاحب آگے ہیں تو ماحول بھی ایسا ہے اور وقت بھی ایسا ہے کہ ایک مولوی آوے تو دوجا چھٹی کرے، وقت بھی ایسا ہے. لیکن اگر یہ باتیں جو میں نے کی ہیں پلے باندھ لو، مدرسے کے ساتھ تعلق بنا لو، مدرسے کے ساتھ اٹیچمنٹ کرو، ہر چیز کرو، گل خانی کرو، اصال ثواب کی محفل کرو، لیکن ایسا صدقہ جاری ادارے کے دو کہ جو تمہارا ہمیشہ جب تک باقی وہ جگہ رہے، جب تک وہ انسان زندہ باقی رہے، تمہارے ماں باپ کو بھی دعائیں ملتی رہیں، تمہاری ماں باپ کی قبر بھی روشن ہوتی رہے. وہ کہاں ہوگا؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے، جب اللہ رسول کا قرآن پڑھایا جائے. مدارس کے ساتھ اپنے تعلقات باقی رکھو، وگرنہ وہ وقت دور نہیں. آج دیکھو ہر جناب والا پریشانی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال کے پاس ایک انگریز گیا، اس انگریز نے پتہ کیا کہا؟ آپ کو دیکھا کہ آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور آپ کھول کے پڑھ رہے ہیں. علامہ اقبال کون ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال، جنہوں نے جناب والا پوری دنیا کی یونیورسٹی سے اپنی ڈاکٹریٹ کی اسناد حاصل کی، وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. انگریز آیا آپ کے پاس، آپ اسے کہنے لگا آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا، علامہ اقبال فرماتے الحمدللہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں.
اس نے کہا یہ قرآن تو اونچی جگہ پہ رکھنے کا مقام و مرتبہ، اس کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کو اونچا رکھا جائے، اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے مسلمانوں نے اس قرآن کو بلندی پر اور اپنے سر سے اونچا کر دیا ہے، یہ تب سے امت برباد ہو چکی ہے۔ کاش اس قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا اور اس کو ہم صبح شام پڑھتے رہتے، حدیث مصطفیٰ کو صبح شام پڑھتے رہتے، یہ کبھی زوال کی طرف نہ جاتی، امت کے عروج کی طرف جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو قرآن پڑھنے والا بنائے اور مدارس کے ساتھ جڑے رہنے اور ہم وقت اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔